بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کلام کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ جاننے اور سمجھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس پر ثواب ملتا ہے، نہیں سمجھیں گے تب بھی ثواب ملے گا، اور بہت ساری دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم اس کلام کو جانیں گے، سمجھیں گے، تو ہم کو اپنے دین پر یقین اور اعتماد اور بھروسہ پیدا ہوگا، ملے گا، اور دین پر چلنے میں مدد حاصل ہوگی۔ مخالف ٹائم میں بھی، خلاف ٹائم میں بھی، ایسی پوزیشن، جس پوزیشن میں، جس ماحول میں دین پر چلنا، شریعت کے حکم کو ماننا، اللہ اور اللہ کی تعلیمات پر جمنا مشکل ہوتا ہے۔ جاننے کی وجہ سے، چونکہ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا اور بہت طاقتور ہوگا، اس لیے ہم اس ماحول میں بھی دین پر جمے رہیں گے۔ اس لیے تلاوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے کلام کو جاننے اور سمجھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ کہا گیا، افلا یعقلون، کیا لوگ سمجھ اور عقل سے کام نہیں لیتے ہیں؟ افلا یتذکرون، کیا لوگ اللہ کی بیان کی ہوئی باتوں سے سبق نہیں لیتے ہیں، اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں؟ یعنی کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کئی طریقے سے کہتے ہیں۔ تو بھائی ہے نا، سارے لوگ نہ صحیح، کچھ لوگوں کو تو ضرور ایسا بننا چاہیے کہ اپنے دین کی قدر اور قیمت کو جانیں اور پہچانیں۔ آپ خود دیکھیے، مجھے آج معلوم ہوا کہ کچھ میلہ اولا ہے، عرس وغیرہ، کتنی بھیڑ ہوگی وہاں، کتنی بھیڑ ہوگی، مرد ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، آج مجھے معلوم ہوا۔ اگر میں جمعہ کی نماز پڑھ کر چلا گیا ہوتا تو آج بھی معلوم نہیں ہوتا، حالانکہ ہم 5 سال سے یہاں آ رہے ہیں۔ کتنی بھیڑ ہوگی، دور دراز سے لوگ آئے ہوں گے، اور یہاں پر کتنے لوگ ہیں، وہاں کیا ہو رہا ہے، کتنی بھیڑ ہے، اور یہاں کیا انتظام کیا گیا ہے۔ یہاں کئی مرتبہ اس کی رغبت دلائی گئی ہے، شوق دلایا گیا ہے، اللہ کے کلام کا سیدھا بیان ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھایا جا رہا ہے۔ یہاں کا کیا، 2 باتیں ہیں، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو کسی بھی چیز کے بارے میں فکس کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم تقدیر۔ کسی بھی چیز کو جو اللہ نے فکس کر دیا ہے، اسے کہا جاتا ہے تقدیر، قسمت، تقدیر۔ تقدیر آخرت اور دین کے بارے میں بھی ہے، اور تقدیر دنیا اور دنیا کے کام کاج کے بارے میں بھی ہے۔ میں جیسے بتاؤں آپ کو، آگ میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ جلائے گی، یہ گرم اور ہٹ کرے گی، ایسا ہی ہوتا ہے۔ پانی میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ پیاس کو بجھائے گا، آگ کو بجھائے گا، ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، فکس کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے۔ اور ذرا سا آگے آئیں، ایمان میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ہم راضی ہوں گے ایمان سے۔ وہ میں نے دنیا کی مثال دی، یہ دین کی مثال۔
ایمان میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ آدمی کو نجات دلائے گا، جہنم سے بچائے گا، عذاب قبر سے نجات دے گا اور آخرت کی بھلائی عطا کرے گا۔ کفر میں اور بدعت میں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا نقصان ہوگا، اس میں فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہوگا، آدمی جہنم میں جائے گا، اللہ کی ناراضگی مول لے گا، یہ اللہ نے فکس کر دیا ہے۔ ایک مثال اور بھی لے لیجئے، گھی ہے، گھی، دودھ، اس میں لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کو یوز کرے گا اس کے صحت کو فائدہ ہوگا، جسم کو اس سے طاقت ملے گی، یہ لکھ دیا ہے۔ اور زہر میں اللہ نے لکھ دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے کہ زہر انسان کے نہ صرف جسم کو نقصان پہنچائے گا، اس کی جان لے لے گا۔ نفع، نقصان، فائدہ اور مضرت، ضرر، یہ دونوں طرح کی تقدیر ہوتی ہے۔ اسی لیے ایمان میں کہا جاتا ہے کہ یہ مانو کہ آمنت بالقدر خیرہ و شرہ، میں نے اس تقدیر پر بھی ایمان لایا جس میں خیر ہے، نفع ہے ہماری نظر میں اور فائدہ ہے، اور اس تقدیر پر بھی ایمان لایا جس میں ہمارے لیے نقصان ہے، خسارہ ہے، ضرر ہے، دونوں تقدیر پر۔ آپ نے بازار میں کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ زہر کی دکان پر بھیڑ لگائے ہوئے ہوں، لائن میں کھڑے ہوں، اور ایسا بہت دیکھیں گے کہ دودھ کے کاؤنٹر پر، گھی کی دکان پر، شہد کی دکان پر لوگوں کی لائن لگی رہتی ہے۔ کیوں؟ ہم کو معلوم ہے کہ زہر میں نقصان ہے اور دودھ میں، شہد میں، گھی میں فائدہ ہے۔ یہ دنیا میں ہمارا طریقہ بہت اچھا ہے۔ دین کے بارے میں جب اللہ نے بتا دیا کہ وہاں کفر ہے، وہاں شرک ہے، وہاں دین کا، آخرت کا، ایمان کا نقصان ہے، تو وہاں نہیں جانا تھا۔ اور جہاں ایمان ہے، جہاں یقین ہے، جہاں دین ہے، جہاں قرآن اور حدیث ہے، یہ فائدے کی چیز تھی دین اور آخرت کے لحاظ سے، یہاں پر آنا چاہیے تھا۔ یہاں ہمارا انداز اور طریقہ بدل گیا، طریقہ بدل گیا۔ بارک ہے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے کلام کو سمجھنا بھی چاہیے، اور اس سے فیض حاصل ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت سے محروم کر دیتے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے کن کو محروم کرتے ہیں؟ کافر کو، فاسق کو، منافق کو، اس لیے کہ وہ نہیں مانتے ہیں تو میں اپنی بات ایک بھی نہیں کہہ رہا ہوں۔ جگہ جگہ ہے یہ مفہوم اور اس مضمون کی آیت، یضل بہ کثیرا، قرآن سے، قرآن کی باتوں سے بہت سارے لوگ ہدایت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور قرآن ہی کی باتوں سے اور قرآن کے ذکر سے اور قرآن کے بیان سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے۔ کون گمراہ ہو جاتے ہیں؟ کافر، فاسق، منافق، مشرک، یہ قرآن کی باتوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس پر یقین نہیں کرتے، مانتے نہیں، تو گمراہ ہو گئے، نہیں ماننے کی وجہ سے یا عمل نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اور قرآن کی وجہ سے بہت سارے لوگ ہدایت پر رہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن کو ماننے کی وجہ سے اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ہم اگر ہدایت چاہیں گے تو قرآن کی باتوں کو سننا چاہیے اور قرآن کے مضمون کو سمجھنا چاہیے، اس سے فائدہ ہوگا۔ آج ہم نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو منتخب کیا ہے، اس کو چوز کیا ہے کہ اسی کے آس پاس، اسی کو سمجھنے کے لیے کچھ باتیں ہم کریں گے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
یہ دو سورہ ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ سورت میں ایسا ہوتا ہے کہ جو لفظ آتا ہے وہ اہم مضمون اور پوائنٹ کو یعنی کوڈ کرتا ہے، تو اسی کے نام پر پوری سورہ کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ جیسے سورہ فلق کیوں نام رکھا گیا اس کا؟ فلق اس لیے کہ جب ہم سورہ پڑھتے ہیں تو فلق لفظ آتا ہے، قل اعوذ برب الفلق، اس لیے پوری سورہ کا نام ہو گیا الفلق۔ سورہ آخری سورہ پڑھتے ہیں ہم قل اعوذ برب الناس، تو اس میں ناس الناس کا لفظ آیا، اسی لیے پوری سورہ کا نام رکھ دیا گیا سورہ ناس، ہے نا۔ یہ دو سورہ ہے، ایک ساتھ اتاری گئی ہے، الگ الگ نہیں، ایک ساتھ اتری ہے۔ اور اس سورہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے وہ میٹر آپ سمجھ لیں تو اللہ کے کلام کو سمجھنا اور اس سے برکت اور فیض حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ایک لفظ ہمارا بچہ، ہمارا بڑا، پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا سب جانتا ہے، دین کا لفظ ہے، وہ ہے دعا۔ دعا کے معنی آتے ہیں اللہ کو پکارنا، اللہ کو بلانا، اپنے مقصد کو حل کرنے کے لیے اللہ کو بلانا، اللہ کو پکارنا، کہتے ہیں دعا۔ دعا مومنین کی ہتھیار ہے، دعا سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑی برکت آئی ہے دعا کی۔ ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، مغز یعنی سب کا خلاصہ۔ عبادت میں جتنے پارٹ ہو سکتے ہیں اس کا سب سے بڑا پارٹ، سب سے زیادہ مفید، فائدہ مند، سب سے زیادہ قیمتی پارٹ جو ہے وہ دعا ہے۔ کیوں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں آپ جتنا دل دماغ سے حاضر رہتے ہیں اور جب آپ دعا کرتے ہیں تو دعا میں جو آپ دل دماغ سے حاضر رہتے ہیں دونوں میں فرق ہے۔ کس میں زیادہ آپ کا دماغ اور دل حاضر رہتا ہے، دعا کرنے میں، مانگنے میں یا نماز پڑھنے میں؟ زیادہ دماغ حاضر ہونا دعا جب مانگتے ہیں تب، اس لیے کہ جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو رہنا چاہیے دھیان، لیکن بہت دفعہ دھیان نکل جاتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ اور جب ہم مانگتے ہیں اللہ سے تو ایک ایک چیز جو ہم کو جس چیز کی ضرورت ہے، جو ہمارا کام ہے، جو ہماری مشکل پریشانی تکلیف ہے، سب ہم یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ کام بھی بنا دے، ہماری فلاں مشکل کو بھی دور کر۔ اس میں ہم بھولتے نہیں ہیں، یاد رکھتے ہیں۔ عبادت اسی لیے ہے کہ ہم اللہ کو دھیان سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی بڑائی کریں، اللہ کی بڑائی کا خیال کر کے اپنی مجبوری، لاچاری، بے بسی ظاہر کریں۔ تو نماز میں بھی دعا ہے، تو دعا سے جان پیدا ہوتی ہے نماز میں۔ اسی لیے کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جتنا دل سے وہ دعا میں حاضر رہتا ہے، عبادت میں بھی ایسے ہی دل کے ساتھ حاضر رہے۔ تو الدعاء مخ العبادہ۔ اب سمجھیں آپ، دعا کا دو پارٹ ہے، دعا کا دو حصہ ہے۔ ایک حصہ ہوتا ہے نفع اور فائدے کی چیز اللہ سے مانگنا کہ اللہ ہم کو فلاں فائدہ، فلاں نفع اور فلاں ضرورت اور کام کی چیز عطا کیجئے، ایک حصہ یہ ہے۔ اور دوسرا حصہ ہے نقصان، ضرر، تکلیف، پریشانی سے بچنا۔ یہ دونوں دعا ہے، فائدے کی چیز اللہ سے مانگنا اور نقصان کی چیز سے اللہ سے بچنے کی درخواست کرنا، دونوں ہی دعا ہے، دونوں دعا۔ ان دونوں صورتوں کے اندر دوسرے پارٹ کا بیان ہے،
اس کو کہتے ہیں استعاذہ۔ استعاذہ کہتے ہیں یعنی دنیا کی تمام آفت، مصیبت، بلا، پریشانی سے بچنے کے لیے اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آنا، اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آنا۔ اگر دنیا میں کسی سے جان کو خطرہ ہو جائے تو آدمی چاہے گا کہ ہم کسی نہ کسی طاقت کا سہارا لیں، سپورٹ لیں، طاقت کا سہارا۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو لوگ بڑے اونچے آفیسر ٹائپ کے ہوتے ہیں یا منسٹر وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی بھی عام آدمی بڑا جان کو اس کو خطرہ ہے تو وہ درخواست کر سکتا ہے کہ ہم کو جان کو خطرہ ہے، ہم کو سیکورٹی دی جائے۔ سیکورٹی لیتا ہے وہ کیوں؟ تاکہ جو نقصان اس کو ہونے والا ہے اس نقصان سے وہ اپنے آپ کو بچائے۔ تو سیکورٹی کی پناہ اور حفاظت وہ لیتا ہے دنیا میں۔ اور آپ نے خبریں بھی پڑھی ہوگی، سنا بھی ہوگا، آئندہ بھی سن سکتے ہیں خبروں میں۔ بہت سارے ٹائم ایسا آتا ہے کہ لوگ سیکورٹی کے بیچ میں ہوتے ہیں پھر بھی ان کی جان چلی جاتی ہے، دشمن اس کو اور سیکورٹی والے سب کو اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ ہوتا نہیں ایسا؟ دنیا میں جو ہم ہیں، کوئی بھی انسان ہے، قدم قدم پر اس کے جان اور اس کے ایمان، دو چیز، جان مال یعنی دنیا کی نعمت اور ایمان یعنی دین اور آخرت کی نعمت، دونوں خطرے میں ہوتے ہیں، دونوں کو نقصان پہنچنے کا موقع آتا رہتا ہے، ایک بار نہیں بار بار آتا ہے۔ بچپن سے لے کر کے موت تک آدمی کی جان کو بھی خطرہ رہتا ہے، مال کو خطرہ رہتا ہے، اس کی دنیا کو خطرہ رہتا ہے اور اس کے دین کو تو شروع سے خطرہ رہتا ہے۔ آپ سمجھیں جب اللہ نے ہماری روحوں کو بنایا تھا تو اسی ٹائم ہے نا، اچھا اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور حضرت آدم کو پیدا کرنے کے بعد پہلے انسان، فرشتوں سے کہا تھا کہ سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یعنی مان لیا تھا اللہ کا حکم، اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنے دربار سے بھگا دیا تھا، نکال دیا تھا، سمجھے نہیں؟ شیطان نے اسی ٹائم کہا تھا کہ ہم بنی آدم کو، آدم کی اولاد کو آپ کے دین اور آپ کے راستے اور آپ کے حکم پر کھڑا نہیں ہونے دیں گے، ہم اس کو آپ کے دین سے محروم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، آپ کی نظر میں اس کو بدترین بنا دیں گے، اس کو آپ کی رحمت کا حقدار نہیں رہنے دیں گے۔ جب آپ کے دربار سے ہم آدم کی وجہ سے نکالے گئے ہیں تو آدم کی اولاد کو ہم آپ کے دربار کا قریبی اور محبوب اور پیارا نہیں ہونے دیں گے۔ تو شیطان شروع سے ہی ہمارے جان کا اور ایمان کا ہے نا، ہمارے جان کا اور ہمارے جان کا تو کم، ہمارے ایمان کا دشمن ہے شروع سے ہی۔ تو ایسی صورت میں ہم کو اپنے ایمان کی کتنی فکر کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے ایمان کا دشمن وہ شیطان ہے جو ہماری نظر میں نہیں، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ جب ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس کو پکڑ نہیں سکتے تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے
اس کے داؤ سے، اس کے پریشانی سے، یعنی اس کے تکلیف سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ بہت مشکل کام ہے نا، جب مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ آؤ ہم تم کو تمہارے ازلی دشمن شیطان سے بچائیں گے، تمہارے ایمان کی حفاظت کرائیں گے اور اس کے شر سے، تکلیف سے تم کو محفوظ رکھیں گے، سیکورٹی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو استعاذہ سے تعبیر فرمایا ہے اور ہمیں بار بار کہا ہے موقع موقع سے کہ پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی سیکورٹی مانگتا ہوں اس شیطان سے جو اللہ کے دربار کا مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، بھگایا ہوا ہے، اللہ کے دربار سے نکالا ہوا۔ ہم مانگتے ہیں نا، تو دعا کا جو یہ پارٹ ہے اسی پارٹ کے بارے میں یہ دونوں سورہ ہے، ذرا سمجھیے بس۔ اللہ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس میں جو آیات ہیں وہ ہے پانچ آیات۔ اس کے بعد سورہ ناس ہے، اس کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس میں 6 آیات ہیں، 5 اور 6 11 ہو گئے۔ مضمون ہم بعد میں بتائیں گے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی ایک خاص سچویشن میں نازل ہوئی تھی، آپ اس کو سمجھ لیں گے تو آیت کو اچھی طرح سمجھنا، دل میں اتارنا آسان ہو۔ ایک بیک گراؤنڈ تھا آیت کے نازل ہونے کا، وہ سمجھیں۔ روایتوں کے اندر آیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہو گئے، ہفتہ 10 دن تک بیمار رہے، ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ بعض حدیثوں کے مطابق اس بیماری کی وجہ سے ایسا بھی آپ کا حال ہو گیا تھا، آپ ایک کام نہیں کرتے تھے اور آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ ہم نے وہ کام کیا ہے۔ ایک مرتبہ آپ بستر پر گئے، لیٹے، 2 فرشتے آئے، تھوڑا آپ جب نیند میں پہنچے، ایسا کہ آپ باہر کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں اور تھوڑی نیند کی کیفیت بھی آپ پر چھائی ہوئی ہے۔ 2 فرشتے آئے، ایک فرشتہ سر کی طرف بیٹھا اور دوسرا فرشتہ پاؤں کی طرف بیٹھا۔ سر کے پاس بیٹھے ہوئے فرشتے نے کہا کہ انہیں کوئی تکلیف ہے، تو پاؤں کی طرف بیٹھے ہوئے فرشتے نے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ سر والے فرشتے نے کہا کہ ان کے اوپر سحر یعنی جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ کہاں پر اور کیسے جادو کیا ہے؟ پاؤں والے فرشتے نے پوچھا۔ سر والے فرشتے نے کہا کہ کچھ کنگھا، اس کے دندانے، اس میں سوئی لگا کر کے اور کھجور کا پھل کا جو غلاف ہوتا ہے، جس میں کھجور کا پھل نکلتا ہے، اس غلاف میں ڈال کر کے ایک ڈراؤنے، ایک ویران جگہ پر جو کنواں ہے، اس کنویں کے نیچے پتھر پر دبا دیا گیا ہے، اسی میں آپ کے نام سے جادو کیا گیا ہے، آپ کو بتایا گیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایتوں کے مطابق خود گئے، عباس کے مطابق لوگوں کو بھیجا، لوگ وہاں گئے اور اس چیز کو پایا، اس کو نکال کر کے آپ کے پاس لائے۔ اس کے اندر تانت، ایک قسم کی سمجھیں آپ رسی ہوتی ہے، رسی، تو
تو اس میں گرہ لگی ہوئی تھی، 11 گرہ، اور ہر گرہ کے اندر سوئی ڈالی ہوئی تھی، ہر گرہ میں، اور اس کو کھجور کے پھل کے غلاف میں رکھ کر کے پتھر میں دبا دیا گیا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ جو دونوں صورتوں کو ملا کر 11 آیات ہے، ایک آیت کو پڑھتے اور ایک گرہ کھولتے، دوسری آیت کو پڑھتے دوسری گرہ کھولتے، تیسری آیت کو پڑھتے تیسری گرہ کھولتے، اس طرح 11ویں گرہ کو کھولا آپ نے 11ویں آیت کو پڑھ کر۔ کھولنا ہوا، اب بالکل ٹھیک اور تندرست اور پرفیکٹ ہو گئے، ہر قسم کی شکایت آپ کی دور ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ آپ علیہ السلام کے اوپر ہے نا آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی؟ جب آپ کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو گویا یہ دونوں صورتوں سے جادو کا بھی کاٹ ہے، جادو دور ہوتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ نے گویا دنیا کی جو آفت کسی کو پہنچتی ہے اور دین کی جو آفت پہنچتی ہے، دونوں آفت اور مصیبت سے بچنے کا طریقہ اس میں بیان کر دیا ہے۔ دونوں آفت، دنیا کی آفت اور دین کی آفت، ہم ابھی سمجھائیں گے۔ پہلی سورہ، سورہ فلق میں دنیا کی آفت سے بچنے اور اللہ کی حفاظت اور پناہ میں آنے کا بیان ہے، اور دوسری سورہ میں، سورہ ناس میں، دین کی آفت سے بچنے اور اللہ کی حفاظت اور سیکورٹی اور اللہ کی پناہ میں آنے کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دین، ہمارے ایمان، آخرت دونوں کو سیو کرنے کا انتظام کیا ہے۔ کتنے بڑے محسن ہیں اللہ، کتنے بڑے ہمارے خیر خواہ ہیں، کتنے بڑے ہمارے ہمدرد ہیں۔ اللہ کتنا ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں، ہمارا کوئی خسارہ اور نقصان نہ ہو، دنیا میں بھی ہم آفت سے بچیں اور دین اور ایمان کی آفت اور نقصان سے بھی ہم بچیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا طریقہ ہم کو سکھایا ہے۔ آئیے اللہ کے کلام کو ہم یعنی اس روشنی کے اندر اور اس پوری گفتگو اور اس کا جو پس منظر ہم نے بیان کیا ہے اس کے ذیل میں سمجھتے ہیں۔ پہلی سورہ، سورہ فلق، جس میں ہم نے ابھی بتایا کہ اس میں دنیا کی آفت سے بچنے کا اور اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بڑے علماء جنہوں نے قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھا اور سمجھایا، لکھا ہے کہ یہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ انسان کے لیے اس کے سانس کی حفاظت سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یعنی ہم لوگوں کو دنیا میں کیا ضرورت ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ دیکھیں ضرورتیں بہت ہوتی ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ جو زیادہ ضروری ہو اس کو ہم آگے رکھیں، جو اس سے کم ضروری ہے اس کو پیچھے رکھیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ان دو صورتوں میں جو فائدہ ہے، جو نفع ہے اور جو کچھ بھی حقیقت ہے، دولت ہے، یہ ہمارے سانس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ کسی انسان کو اس سے بے نیازی اور اس سے بے خبری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں ضرورت نہیں ہے، بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت۔ آج تھوڑی سی وبا آ گئی ہے نہیں، کووڈ کی وبا آ گئی، تو اس میں کیا کیا طریقہ اپنایا جا رہا ہے اور کس کس طرح حکومتیں وہ دوا حاصل کرنے کی، بنانے کی، امپورٹ کی کوشش کرتی ہے اور بڑے لوگوں کو مہنگی قیمت میں بیچنے وغیرہ کی پوری پلاننگ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت ساری چیزوں سے بچنے کے لیے مفت میں فارمولہ عطا کر دیا ہے، مفت میں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بھائی، ہمارا تو دو چیزوں کے اوپر یقین ہے، قرآن اور حدیث پر۔
حدیث سے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں آیتوں کو نازل ہی کیا گیا ہے دنیا اور آخرت کی آفت کو بندوں سے دور کرنے کے لیے۔ بس ہم کو ذرا ٹھیک کرنا ہے اور اپنے اندر ایسی صفت پیدا کرنی ہے کہ جب ہم اس کا یوز کریں تو ہمارے اوپر ان کا اثر ہو۔ دیکھیں، ڈاکٹر بھی جب دوائی دیتا ہے، کسی مرض کا علاج کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز سے تمہیں پرہیز کرنا ہوگا، تب یہ دوا کارگر اور فائدہ مند ہوگی۔ تو جب ہم صحیح معنی میں ان سے فائدہ اٹھائیں گے، صحیح یوز کریں گے، درست استعمال کریں گے ان دونوں آیتوں کا، اور ہم اپنے آپ کو لائق بنا لیں گے اس کے فائدے کو حاصل کرنے کا، تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے کہ اس کا فائدہ ہم کو حاصل نہ ہو نہیں سکتا ہے، ضرور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اس میں جواب ہو گیا۔ کچھ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، اب اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اشکال نہیں ہونا چاہیے، ہماری کمزوری کی وجہ سے اثر نہ ہو تو اس میں غلطی ہماری ہے، ہم اس کمزوری کو دور کریں۔ جب اس کمزوری کو دور کریں گے تو اللہ کا کلام بالکل نشانے پر لگے گا اور ہماری تکلیف، ہماری آفت اور مصیبت، خواہ دنیا کی مصیبت ہو خواہ دین کی مصیبت ہو، دونوں دور ہو جائیں گی۔ دیکھیں، قل اعوذ برب الفلق، فلق کہتے ہیں صبح کو۔ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں، صبح کے مالک کی پناہ اور حفاظت میں آتا ہوں۔ یہ تو ہو گیا جس کی سیکورٹی کی ضرورت ہے ہمیں، اب وہ ہے اللہ۔ صبح کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو صبح کے مالک کی حفاظت میں آتا ہوں۔ کس چیز سے بچنا ہے، کس مصیبت اور تکلیف اور آفت سے بچنا ہے، اس کو آگے بیان کیا گیا ہے۔ من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر اور برائی سے، تمام مخلوق ہم بتائیں گے، تمام مخلوق کے شر اور برائی سے۔ ایک، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے، جب اندھیری گہری ہو جائے، جب اندھیری رات چھا جائے، یعنی خوب اندھیرا آ جائے رات میں، اس کے اندر جو شر اور برائی ہے اس برائی سے ہم پناہ چاہتے ہیں، حفاظت چاہتے ہیں۔ دو چیز، تمام مخلوق کے شر سے، ایک اندھیری رات کے شر سے جب اندھیری رات پھیل جائے، دو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہ میں پھونک مارنے والی جانوں کے شر سے، خواہ مرد ہو یا عورت، گرہ میں پھونک مارنے والے لوگ اور جان، اس کے شر سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تین چیز، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میں آنا اللہ کی پناہ میں آنا، اس میں چار چیزوں کا بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو بیان ہوا ہے اس کو ہم ابھی چھوڑتے ہیں، دوسرے نمبر پر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیری رات کے شر سے جب اندھیری رات چھا جائے۔ کیوں اس سے پناہ مانگتے ہیں؟ رات میں ہی زیادہ تر جادو ہوتا ہے۔ کیوں رات میں زیادہ جادو ہوتا ہے؟ رات میں دن کے مقابلے میں شر، برائی، تکلیف، نقصان، پریشانی زیادہ آتی ہے رات کے ٹائم میں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، اور ہم تو بہت حیران ہوئے جب ہم نے اس حدیثوں کو پڑھا۔ جب ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، تو ہماری دادی، ہماری گھر کی پرانی عورتیں شام جب مغرب کا ٹائم ہو جاتا تھا تو ڈھونڈ کر کے گھر کے اندر لاتے تھے، باہر گھومنے سے منع کرتے تھے کہ شام کے ٹائم میں باہر نہ جاؤ۔ تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک رسوم ہے،
ایک ان کا اپنا زندگی کا تجربہ ہوگا کچھ، یا اس طرح انہوں نے اپنے ماں باپ سے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے تو ہم کو اسی طرح سنبھال رہی ہیں۔ لیکن بعد میں عبارتیں ہم نے پڑھی، دین میں پڑھا، حدیث میں پڑھا کہ جب شام ہوتی ہے تو شیطان اور جنات اور مختلف قسم کی مخلوقات ادھر ادھر سے نکل کر اپنی اپنی منزل کی طرف جاتے ہیں، اور ان کے راستے ہوتے ہیں، جو کوئی ان کے راستے میں ملتا ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ جنات کے راستے میں کوئی کھڑا ملے گا تو اس کو جانے میں تکلیف ہوگی، اس کو نقصان پہنچا دے گا، کوئی اور مخلوق نقصان پہنچا دے گا۔ رات کے ٹائم میں کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو اور دوسرے نقصان دہ چیز جو نظر آیا نا، یہ زیادہ اپنے بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ تو رات جو ہوتی ہے ضرر، تکلیف، پریشانی کا ٹائم ہوتی ہے زیادہ، اسی لیے رات میں آپ دیکھتے ہیں پہلے زمانے میں چوریاں زیادہ ہوتی تھیں، انسانوں کی بات، یعنی رات میں طرح طرح کی مصیبت اور تکلیف لوگوں کے پاس آتی ہے، گھروں میں آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابھی حدیث ہمارے یہاں کتابوں کے سبق میں گزری کہ آپ نے مختلف موقعوں میں بیان فرمایا کہ جب رات میں سو تو چراغ کو غل کر دو، بند کر دو، چراغ کو بند کر دو۔ اس کی وجہ بیان کی گئی ہے، کبھی کیا کرے گا کوئی، اگر بند نہیں کریں گے، آج کل جو ہمارے پختہ مکانات ہو گئے ہیں، پہلے تو کچے مکانات، پھوس کے مکانات ہوا کرتے تھے، تو آپ نے بیان فرمایا چراغ کو بند کر دو، بجھا دو، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چوہا آئے گا اور چراغ میں جو فتیلہ ہوتا ہے، جو کچھ جل رہا ہوتا ہے، اس کو دانت میں دبائے گا، پکڑے گا اور اس کو کھینچ کر کے لائے گا، اور ایسا اس کو شیطان کرواتا ہے، شیطان کروائے گا اور ادھر ادھر آگ لگوا دے گا، تم سوئے رہو گے تمہارے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ دیکھیں ایسے ہی بتایا، سمجھائیں، یہ ہمارے لیے تعلیم ہے، میں حدیث کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ نے بیان فرمایا کھانے پینے کی چیز جس برتن میں ہے سونے سے پہلے اس کو ڈھک دو، اور اگر خالی برتن ہے تو اس کو الٹا کر کے رکھ دو۔ کیوں؟ حکمت اس کی یہ ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں دکھ، پریشانی، بیماری، آفت آسمان سے اتاری جاتی ہے اور ہر گھر میں وہ پہنچتی ہے۔ اگر یہ کھانے کی چیز کھلی رہے گی تو اس میں چلی جائے گی، یہ برتن جو کھلا ہوا رہے گا، سیدھا رہے گا، اس میں چلا جائے گا۔ آپ صبح میں اس کھانے کو استعمال کرو گے، وہ آفت، مصیبت، تکلیف، بیماری تمہارے گھر میں آ جائے گی۔ یہ حقیقت ہے، سچائی ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن وہ رات کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اس لیے تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رات کے وقت میں جو یہ چیزیں ہیں ان کو اس طرح سیو کر کے رکھو، کھانے پینے کے سامان جو ہیں اور جو چیزیں ہیں ان کو ڈھک دو، اور جو برتنیں ہیں اس کو ہے نا الٹا کر کے رکھ دو، اور ایسے ہی جو دروازے ہیں اس کو بند کر لو، چراغ ہے اسے غل کر دو، چراغ ہے اسے غل کر دو تاکہ تم پریشانیوں سے بچو۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رات کے ٹائم میں نہیں آفت، مصیبت، تکلیف، پریشانی، نقصان کی چیزیں بہت بڑی تعداد میں آتی ہیں۔ یہ جو جادو کرنے والے لوگ ہوتے ہیں رات کے ٹائم میں ہی جادو کرتے ہیں تاکہ ان کے اس عمل کا علم کسی اور کو نہ ہو اور لوگوں کے نظر میں وہ بدنام نہ ہو اور لوگوں کی نظر میں وہ
سزا کے لائق نہ ہو جائیں، وہ رات کے ٹائم میں کرتے ہیں۔ تو اب ہم کو اللہ نے تعلیم سکھائی کہ یہ اس طرح پناہ مانگو، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق کے بعد ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کی برائی سے، جب اندھیری رات عام ہو جائے، پھیل جائے، ایک چیز رات کی برائی، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان لوگوں کے شر سے جو گرہ میں پھونکتے ہیں، جادو کرنے والے جادو کرتے ہیں، اس کا کئی طریقہ ہوتا ہے۔ یہ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ منتر آ جاتے ہیں، کچھ بولنے کی بات آ جاتی ہے، یعنی کچھ بول ہوتے ہیں، کچھ جھاڑ اور پھونک ہوتے ہیں، وہ جس سے سیکھتے ہیں ان سے ملتا ہے ان کو، اور پھر وہ کسی کے نام سے اس کے اندر پھونکیں گے اور گرہ لگائیں گے، تو اس سے اس کے نام کا جادو ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حسد کہتے ہیں اس بات کو کہ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے تو یہ آرزو اور خواہش کرنا کہ اس کی وہ نعمت چھین جائے، اس کی نعمت کو بری نظر سے دیکھنا، اس کی نعمت کو دیکھ کر کے اندر اندر غصہ ہونا، اس کی نعمت کو دیکھ کر کے جلنا، اور یہ کوشش کرنا کہ کیسے اس کی نعمت چھین جائے، اس کو کہا جاتا ہے حسد۔ تو جب آدمی حسد کرتا ہے تو جس کے لیے کیا گیا اس کو کیا نقصان ہوگا اس سے بھائی؟ جو حسد کرتا ہے اسی کو نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، حسد کا درجہ ہے۔ جب آدمی کو کسی سے حسد ہو جاتا ہے تو صرف دل کی جلن تک نہیں رکتا ہے، وہ آگے وہ ایسا اقدام کرتا ہے، ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچ جائے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ترکیب اور راستہ تلاش کرتا ہے۔ میں کیسے اس کو نقصان پہنچاؤں، کن کے واسطے سے اور ذریعے سے اس کو نقصان پہنچاؤں، یہ ضرر پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے اس کو۔ تو جب تک وہ صرف حسد کرے گا تب تک اس کا نقصان تو صرف حسد کرنے والے کو ہے، جس کے لیے حسد کیا گیا اس کو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن یہ حسد جب آدمی کو آگے بڑھاتا ہے اور وہ حسد اس کو تکلیف پہنچانے تک لے جاتا ہے تو پھر دوسرے کو تکلیف بھی پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ حسد کرنے والے کی شر اور تکلیف اور برائی سے بھی پناہ مانگو جب وہ تم سے حسد کرے۔ حسد بہت بری چیز ہے، حسد اتنی بری چیز ہے، علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا گناہ ہے جو آسمان پر ہوا ہے، اور سب سے پہلا گناہ ہے جو زمین پر ہوا ہے، یہ حسد۔ ابھی ہم نے شروع گفتگو میں آپ لوگوں کو واقعہ سنایا، حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا شیطان نے، کافر ہو گیا وہ شیطان، سجدہ نہیں کیا۔ یہ بات کی غلطی ہے، سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حسد کی وجہ سے اس کو جلن ہو گئی کہ میں آگ سے پیدا کیا ہوا، یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے بعد میں، اور ہمارے سامنے اس کو پیدا کیا گیا، ہم اس کے پیدائش سے بہت پہلے سے عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، ہمارے سامنے پیدا ہوا، مٹی سے پیدا ہوا ہے نا، تو ہم تو زیادہ اچھے ہوئے، یہ برا ہوا، یہ اللہ کا اتنا قریبی کیسے ہو گیا کہ فرشتے سے بھی اللہ سجدہ کرا رہے ہیں، اور اس کو اتنا اللہ تعالی مقام دے رہے ہیں، فضیلت دے رہے ہیں، اپنے سے قریب کر رہے ہیں، اس کو حسد ہو گئی، جلن ہو گئی۔ سب سے پہلا گناہ جو اللہ نے آسمان پر، جو اللہ کے یہاں آسمان پر کیا گیا، زمین پر سب سے پہلا گناہ، حضرت آدم کے جو بیٹے تھے بہت سارے، ان میں سے ایک بیٹا تھا حابیل، دوسرا تھا قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، دنیا کا سب سے پہلا قتل۔ آج دنیا میں جتنا قتل ہوتا ہے، قتل کرنے والوں کو جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی گناہ قابل کو بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ قتل کرنے کا راستہ انسانوں کو اسی نے بتایا کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے کسی کو۔ تو قابل نے اپنے بھائی حابیل کو کیوں قتل کیا؟ کیوں قتل کیا؟
حسد کی وجہ سے، اس کو حسد ہو گیا تھا۔ تو بھائی ہم کو کسی سے حسد نہیں کرنا ہے، اب پکا ارادہ کریں کہ ہم کو کسی سے جلنا نہیں ہے۔ کسی کو اللہ نے جو بھی نعمت دے رکھی ہے اس کے بارے میں یہ آرزو نہیں رکھنی ہے کہ وہ ختم ہو جائے، وہ اس کے پاس سے چھن جائے، وہ محروم ہو جائے، وہ کیوں ترقی کر رہا ہے، یہ جذبہ اپنے دل میں نہیں آنے دینا ہے۔ ہمارے سے کوئی دشمنی کیوں نہ رکھتا ہو، تب بھی اس کے بارے میں ہم کو حسد نہیں کرنا۔ اور اگر کوئی آپ کی حالت اچھی ہے، آپ کی کنڈیشن اچھی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ سے حسد کرتا ہے، جلتا ہے، یہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، اسلحہ ہے۔ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے کہ اس کا ورد رکھا ہے، اس کو پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس حسد کرنے والے کے شر سے، اس کے ضرر سے، اس کی تکلیف سے، اور اس کے یعنی آپ کے خلاف جو بھی وہ ایکشن لے سکتا ہے، ان سب سے اللہ آپ کو بچا لے گا اور اپنی پناہ میں دے گا۔ یہ دیکھیں، میں نے جو آپ کو واقعہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عمل ہوا جادو کا، اس میں تینوں بات تھی۔ نمبر 1، رات میں ہی آپ کے ساتھ جادو کیا گیا تھا، تو رات کے شر اور برائی سے اللہ کی پناہ چاہی گئی۔ اور اسی طرح نمبر 2، جن لوگوں نے یہ کیا تھا، جادو کیا تھا، ایک کا اس میں سے نام تھا لبید بن اعصم۔ لبید بن اعصم یہ یہودی تھا اور منافق ہو گیا تھا، دیکھنے میں تھا وہ مومن، حقیقت میں تھا یہودی کافر۔ اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر کے یہ شرارت کی تھی اور یہ جادو کیا تھا، اور پھونک مار کر کے اس میں گرہ لگائی تھی۔ یہ بھی تھا آپ کے ساتھ۔ اور کیوں کیا تھا جادو؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد بہت ساری برائیوں کا جڑ ہے اور بہت ساری برائیوں کا سبب بنا کرتا ہے۔ یہ اس حسد سے بھی بچنا چاہیے، دوسرے کے تئیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہمارے بارے میں اگر حسد کرے تو اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں۔ چوتھی چیز من شر ما خلق، جو دوسری آیت میں آئی ہے، کہ یہی 3 نہیں، اس 3 کے علاوہ جتنا بھی ہمارے لیے، ہماری دنیا، ہماری جسم، ہماری اولاد، ہماری مال، ہماری جان اور ہماری گھر کی چیزوں کے بارے میں جو بھی جلے، جو بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، جس طریقے سے بھی ہم کو آفت اور مصیبت آ سکتی ہے، ساری مصیبت اور آفت کے شر سے، تمام مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ ہم چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ دے دے گا، سیکورٹی دے دے گا، تو ہم ساری برائی اور آفت سے بچ جائیں گے یا نہیں؟ سب سے بچ جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے، اگر کسی کو بد نظری لگ جائے، بد نظری نظر لگ جائے کسی بچے کو، بڑے کو بھی نظر لگ سکتی ہے، چھوٹے کو نظر لگ جائے، جادو اگر کسی کو ہو جائے تو اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھنے کی برکت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور کب کب پڑھنا چاہیے؟ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو دونوں سورت کو 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور جب سو کر اٹھیں تو 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ یہ بھی پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اور اسی طرح نمازوں کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فرض نماز کے بعد جب فرض نماز پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، ان تینوں سورتوں کو پڑھیں اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کے اوپر تھوکیں، اس طرح کہ لعاب اور تھوک کا ذرہ ہاتھ کے اوپر آ جائے، اور اس کو چہرہ اور پورے جسم کے اوپر پھیر لیں۔ کیا ہوا جادو اتر جائے گا، کی ہوئی بدنظری نکل جائے گی، اتر جائے گی، اور بہت ساری چیزوں سے ہم پاک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر صلاحیت ایسی ہونی چاہیے، جیسے ہم نے بتایا تھا، پرہیز بھی ضروری ہوتا ہے کسی دوا کے اثر و دار ہونے کے لیے۔
گناہوں سے بچنا، یقین ہونا، اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا اور اللہ کے حکم کا ہمارے دل کے اندر مرتبہ ہونا، جب یہ چیزیں ہمارے پاس ہوں گی تو انشاءاللہ ان کو پڑھنا ہمارے حق میں فائدہ مند ہوگا اور بہت ہی اثردار ہوگا۔ بھائیو بزرگوں، یہ ہمارے لیے دنیا میں جو تکلیف اور مصیبت آ سکتی ہے، جو ضرر اور شر آ سکتی ہے، ہمارے جسم کو، ہمارے مال کو، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر بار کو، ہمارے کاروبار کو، ایسے ٹائم میں پہلی سورہ ہے سورہ فلق، اس کا ورد رکھے یہ سمجھ کر کے تو انشاءاللہ بہت اثردار ہوگی۔ اور اگر ہمارے دین کو نقصان پہنچے، دین کو ہمارے دین کو کون نقصان پہنچائے گا؟ شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان بھی ہو سکتا ہے۔ شیطان تو ہے ہی، انسان سے بھی ہمارے دین کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ انسان کیسا ہوگا؟ بد کردار انسان، بد عقیدہ انسان، بد عمل انسان، جو انسان برائی کرتا ہے، جو انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ اس سے آپ کی دوستی ہوگی، اس سے آپ کا رشتہ ہوگا تو وہ آپ کو دین سے قریب کرے گا یا دور کرے گا؟ دور کرے گا نہیں۔ آج کا واقعہ ہے، آج کا واقعہ آپ کے یہاں کے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک ہمارے جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ مسلمان کہتا اپنے آپ کو لیکن اللہ کو نہیں مانتا۔ نعوذ باللہ۔ میں نے کہا خاموش رہو، نہ بولو ایسا۔ کہا حضرت ایسا ہوتا ہے؟ تو اس نے بتایا پھر کہ ہم نے کئی مرتبہ اس کو کہا کہ بھائی تم مرو گے، اللہ تمہارا حساب کتاب لے گا، تم سے پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ وہ کہا کیوں ڈرنا، کیوں ڈرنا اللہ سے؟ اللہ اکبر۔ ہم نے کہا سمجھ لو کہ وہ کافر ہے، کافر۔ وہ ٹوپی پہنے گا، وہ داڑھی رکھے گا، وہ مسلمان والا نام رکھے گا، نہیں ہے مسلمان، وہ کافر ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں تو حکم یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں، ان کے گھر میں رشتہ کرنا حرام، رشتہ کرنا ناجائز، رشتہ نہیں ہوتا، نکاح ہی نہیں ہوتا، نکاح نہیں ہوتا۔ یہ چیزیں آ گئی ہیں گھروں میں۔ حدیث یاد کیجئے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا۔ کفر اتنا عام ہو جائے گا، شرک اتنا سستا ہو جائے گا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو مشرک اور کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو مشرک اور کافر ہو جائے گا۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو بھائی اللہ کی پناہ اور حفاظت میں آئے بغیر کوئی آدمی نہ دنیا کے نقصان سے بچ سکتا ہے، نہ دین کے نقصان سے بچ سکتا ہے، نہ اپنی جان کو بچا سکتا ہے، نہ اپنے ایمان کو بچا سکتا ہے۔ تو یہ ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی آفت سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آخری سورہ ناس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور اسی لیے اللہ کو 3 نام سے بیان کیا گیا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ رب الناس تمام لوگوں کا مالک، مسلمان ہو، کافر ہو، دہریہ ہو، کسی کو نہ ماننے والا ہو، بد ہو، نیک ہو، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، سب کا مالک رب الناس، ملک الناس، سب کا بادشاہ، سب کا بادشاہ، الہ الناس، سب کا معبود، سب کی عبادت کا لائق وہی ہے جو لائق ہے کہ سارے کے سارے اسی کی عبادت کریں۔ تو جو اللہ ایسا ہوگا، اس لیے تینوں بیان کیا کہ بھائی ایمان کے ضرر اور آفت سے آپ اس وقت تک بچ نہیں سکتے جب تک کہ اس اللہ کے پناہ میں نہ آئیں جو تمام لوگوں کے مالک ہیں، تمام لوگوں کے بادشاہ ہیں، تمام لوگوں کے معبود ہیں۔ تو وہ اللہ بچائے گا تبھی آپ بچ سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے الحمدللہ، ورنہ جو لوگ ایسے ہو گئے، جب وہ ایسے ہوں گے تو ان کی عورت کیسی ہوگی،
اور پھر ان سے پیدا ہونے والے بچے کیسے جنم لیں گے، اور ان کے رشتے رکھنے والے لوگ کیسے ہوں گے، ان کے دوستاں کیسے ہوں گے، یہ سے سمجھا جائے تو اپنی جان کی حفاظت اور اپنے ایمان کی حفاظت دونوں ضروری ہے۔ جان میں سب ہے، جان مال دنیا کی ساری دولت، اور ایمان میں سب آخرت دین کی ساری دولتیں، دونوں ہمارے لیے سرمایہ ہے، دونوں ہمارے لیے پونجی ہے۔ یہ لٹ نہ جائے، یہ برباد نہ ہو جائے، یہ چھن نہ جائے، ہم اس سے محروم نہ ہو جائیں، اس کے اوپر ہے نا ڈاکہ نہ پڑ جائے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو طریقہ بتایا، آؤ ہماری پناہ میں، ہماری پناہ میں آؤ گے، ہماری حفاظت میں آؤ گے، ہماری سیکورٹی میں آؤ گے تو ہم تمہاری جان مال کو بھی بچا لیں گے اور تمہارے ایمان کو بھی بچا لیں گے۔ اب کب ہم ہوں گے اللہ کے سیکورٹی میں آنے کے لائق، اللہ کی پناہ میں آنے کے لائق، اللہ کی حفاظت میں آنے کے لائق؟ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی مانیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کو ہی سب سے بڑا آسرا اور سہارا جانیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی پناہ اور حفاظت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اپنا کلام سمجھنے کی توفیق دے اور اس کی برکت اور اس کے نفع سے ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں کو مالا مال اور آباد فرمائے۔ دعا کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم سب کے اوپر آپ اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہم سبوں کو آپ دنیا اور دنیا کی چیز، دنیا کی نعمت، اور اللہ آخرت اور آخرت کی نعمت کی حفاظت کے لیے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے کلام کی برکت اور نور سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو، ہماری زندگی کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے کاروبار کو اور ہمارے عمل کو، سب کو اے اللہ دین اور ایمان کی روشنی سے روشن فرما دے۔ اے اللہ، باہر کی برائی سے، باہر کے اندھیرے اور ظلمت سے اور باہر کی خرابیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، دونوں صورتوں کی برکات ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اس کی برکت سے ہماری جان کو بھی محفوظ رکھ، ہمارے مال کو بھی محفوظ اور برکت والا بنا، ہمارے ایمان کو بھی بچا، ہمارے ایمان کو بھی اے اللہ ترقی عطا فرما، مضبوطی عطا فرما۔ ہماری نسلوں کے لیے بھی اے اللہ اس کی برکتوں کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ، ہم سبوں کو اپنے کلام کے نور کے لیے چن لیجئے۔ اے اللہ، ہم سبوں کی زندگی کے اندر بہار پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ جو درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اے اللہ اس کو فائدہ مند بنائیے، اس کے فائدے کو پھیلا دیجئے۔ اے اللہ، اس کے فائدے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کا راستہ اے اللہ ہم سبوں کو بتا دیجئے، سبوں کو توفیق دیجئے۔ شامل ہونے والوں کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجئے۔ اے اللہ، یہ ہزاروں میں سے چنے ہوئے لوگ ہیں جو آپ کے کلام کے احترام میں اور شوق سے حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان کو رحم اور کرم کی نظر سے دیکھ لیجئے اور ان کے اوپر اپنا فضل عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہر طرح کی امن، امان اور سلامتی عطا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔